سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے، سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ونزل فی الیہود، آگے شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان الذین یکتمون، کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، الناس نکال کر مفعول بھی کو بیان کیا کہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، مفعول کو بیان کیا کہ لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ ما انزلنا من البینات والہدی، کیا چیز چھپاتے ہیں جو ہم نے نشانیاں اور ہدایت کی باتیں، جو ہم نے نشانیاں، دلائل اور ہدایت کی باتیں جو ہم نے نازل کی ہیں وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ کآیت الرجم ونعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک جزئی بیان فرما رہے ہیں بینات اور ہدا کی۔ بینات کا آیت الرجم، جیسا کہ رجم سنگ ساری کی آیت، سنگ ساری کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمایا تھا، یہ یہود اس کو چھپا لیا کرتے تھے، اپنا کوئی قریبی ہوا اس کے لیے بھی دوسرا حکم بتا دیا کرتے تھے اور اس سے اس کو بچا لیا کرتے تھے۔ کوئی پیسے دے دیتا تو اس کے لیے بھی، یعنی پیسے رشوت لے کر بھی یہ والا حکم چھپا لیا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل کی عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے۔ جج کو پیسے دو، جج کو رشوت دو تو بس وہ پھر جو ہے اس کو معافی دے دیتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے اسلام کا طرز نہیں ہے، اسلام کا طریقہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ، اور یہود اسی طرح کوئی غریب ہوتا تھا تو اس کو یہ سنگساری کی سزا بتایا کرتے تھے، تو اس طرح یہود کرتے تھے۔ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ جو آج کل یہ ہو رہا ہے، ہماری عدالتوں میں بھی ہو رہا ہے اور جہاں جہاں یہ ہو رہا ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہرگز نہیں۔ ہمارے جو صحابہ کرام جو قاضی تھے، عدالتیں تھیں، اور ہمارے قاضی عیاض، قاضی اسد اور بے شمار قضات ایسے گزرے ہیں جو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات تھے، تو ان کی اتباع کرنی چاہیے، اور ان کی جو انہوں نے جو احکام، جو کچھ قضاء سے متعلق اصول و جزیات مرتب کر دی ہیں، انہی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ قضاء کوئی ایسے لوگوں، یہ قضاء کا جو عہدہ ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یا قاضی عیاض کا یا قاضی فضیل کا یا قاضی اسد کا جو ہے بتایا جا رہا ہے تو یہ صرف دیندار یا مولویوں پر لاگو ہوگا۔ یہ تو عوام پر، عہدہ قضاء ہے عوام کے لیے، عوام کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کل جو ججز جو ہے، قاضی جو ججز ہوتے ہیں آج کل، وہ اسی طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ ظاہراً تو یہودیوں اور انگریزوں کی، اپنا ظاہر تو یہود اور انگریزوں کی طرح بنایا ہوا ہے، لیکن کچھ ججز ایسے ہیں کہ جو اندرونی اعتبار سے بھی وہ انہی کی اتباع کر رہے ہیں، انہی یہودیوں کی اتباع کر رہے ہیں، یعنی سزا کا جو مستحق ٹھہرتا ہے اس کو بھی اگر رشوت دے دی جائے، اور دی جاتی ہے، رشوت دے دی جاتی ہے، تو یہ لوگ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو رشوت نہیں دیتا اس کو سزا سنا دیتے ہیں۔ یہ بالکل یہودیوں والا طرز ہے، یہ اسلام کا طرز ہرگز نہیں۔ والہدی ونعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جزئی ہدا کی، ہدایت کے بھی جزئی بیان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہے وہ
بیان کی جائیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہدایت ہے، ہدایت خود بخود پتہ چل جائے گی، تو یہ اس کو بھی چھپاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دو طرح سے چھپائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دو طرح سے چھپائی جاتی ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات چھپانے کا وہ طرز ہے جو یہودی چھپایا کرتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی تھی ان کو چھپایا کرتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات چھپانے کا وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کے ساتھ متصف کیا جائے جن صفات کے ساتھ متصف ہونے کا کسی مخلوق یا بشر کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آری بات سمجھ میں؟ پہلی تو وہی تھی کہ جو اصل صفات، جو یہودی کیا کرتے تھے، جو حقیقی اصل صفات ہے ان صفات کو ہی چھپا دیا جائے۔ دوسرا طریقہ صفات چھپانے کا کیا؟ دوسرا طریقہ صفات چھپانے کا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی صفات بیان کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کے ساتھ متصف کیا جائے کہ جن صفات کے ساتھ متصف ہونا ایک مخلوق کے لیے ناممکن ہے۔ مخلوق کے لیے ان صفات کے ساتھ متصف ہونا ناممکن ہے، اور مخلوق ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو خالقی صفات ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی حقیقی صفات چھپا دی، حقیقی صفات اس میں کیا کر دی؟ چھپا دی، اور وہ صفات کہ جن کو ایک عقل مند ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ یہ کسی مخلوق میں بھی پائی جا سکتی ہے، وہ ان صفات سے متصف کر دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی حقیقی صفات چھپا دی، وہاں پر بھی حقیقی صفات چھپا دی۔ تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں صفات چھپانے کے۔ آگے بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پہ آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دینا، علم غیب کی صفت سے متصف ماننا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر مخلوق اور جو علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں دیا تھا۔ علم غیب کسبی ہوتا ہی نہیں ہے، علم غیب کسبی ہوتا ہی نہیں ہے۔ علم غیب ایسی صفت ہے ہی نہیں جس کا تعلق کسب سے ہو۔ علم غیب جب کسب سے اس کا تعلق نہیں ہے تو پتہ چلا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آخری عمر میں دے دیا گیا تھا یا فلاں وقت دے دیا گیا تھا، تو وہ خبر غیب کو علم غیب کہہ رہے ہیں، تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ اس صورت میں جو اصل صفات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی سب سے بڑھ کر علوم دیے تھے، وہ اصل صفت بھی چھپ رہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں جود و سخا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں رحمت اور شفقت، یہ ساری صفات چھپ جائیں گی۔ کیونکہ ایک شخص یہ بولے گا کہ اگر چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے تو کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا اور کسی کو عطا نہیں کیا، ظاہر سے بات ہے کہنے والا یہ تو پھر بھی نہیں بولے گا نا کہ آپ کی مرضی، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا قدرت ہے۔ تو جو یہ صفات متصف کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جود و سخا پر بھی چوٹ مار رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت و شفقت اور کرم پر بھی چوٹ مار رہا ہے، نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی صفت ہے وہ دبا دی۔
یعنی وہ چھپا دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نور کہہ رہا ہے کوئی، نور کہنے والے جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں ہی نہیں، بشر ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان بابرکت سے، اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ سورہ کہف کی آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے کہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ہی بشر ہوں۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے بلکہ کہلوا بھی رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نور مان لیا جائے؟ پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے والے گستاخ ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، آپ کو بشر کہنا گستاخی ہے۔ بڑی بے وقوفانہ بات ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا گستاخی ہوتا تو ابھی آپ نے سورہ بقرہ کے اندر پیچھے آپ نے پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کیونکہ راعنا، لفظ راعنا کے معنی تھے ہماری رعایت فرمائیے، اور صحابہ کرام کی مراد بھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہودی جو تھے ان کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ان کے راعنا کا لفظ کہتے تھے اور اس کے معنی میرا چرواہا ہوا کرتے تھے۔ تو وہ اس کو جو ہے ان کو یہ موقع ہاتھ لگ گیا تھا اور وہ کہتے تھے کہ چلو یہ اچھی بات ہاتھ لگی، تو وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے یہ لفظ کہتے تھے، راعنا کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے، اگرچہ صحابہ کرام کی مراد وہ ہوتی ہی نہیں تھی، اور کوئی صحابی مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرما رہے ہوتے تھے اور کوئی صحابی دیر سے آتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ دہرانے کا کہتے تھے تو یہ الفاظ کہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا کہ راعنا مت کہو۔ ہاں اگر ایسی ضرورت پڑتی ہے اور جب کہنا پڑے تو انظرنا کہو، معنی انظرنا کے بھی یہی ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، مگر وہ جو یہودی جو اس لفظ کو لے کر کم بختی کیا کرتے تھے وہ یہاں نہیں ہو سکے گی۔ انظرنا کے اندر اس کا موقع نہیں ملے گا، یعنی یہودیوں کے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنے سے بھی منع فرما دیا کہ جس لفظ کے اندر بولنے والے کی اگرچہ یہ نیت نہیں تھی لیکن اس لفظ کو دوسرے یہود لے کر اس کا دوسرا مطلب لے رہے تھے، اتنی سی بھی گستاخی کے زمرے میں نہ آ سکے، اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ ہی بولنے مسلمانوں کو منع کر دیا اور اس کے بجائے دوسرا لفظ عطا کر دیا، انظرنا کہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا گستاخی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، یہ تو کون بے وقوف کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں معلوم تھا، بعد میں نعوذ باللہ من ذالک، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی ایسی بات کہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا نا کہ آگے آ کر کچھ لوگ ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہیں گے اور یہ گستاخی والا لفظ ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے قل انما انا بشر مثلکم؟ پتہ چلا گستاخی والا لفظ بشر کہنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بشر ہو کر نوریوں سے بلند درجہ حاصل کیا ہے، بشر ہو کر نوریوں سے بھی بلند درجہ آپ کو عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ بشر ہونا کوئی گستاخی یا کوئی جو ہے شرمندگی کی بات نہیں ہے، یہ تو صرف سوچنے والوں کی، سمجھنے والوں کی کم فہمی اور کج فہمی ہے، باقی بشر ہونا کوئی گستاخی نہیں، بلکہ بشر ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت شان بیان کرنا ہے بشر ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی خود فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے دعا کے اندر بھی فرماتے ہیں، آپ نے مناجات مقبول کے اندر یہ دعا پڑھی ہوگی، اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنیہ فانما انا بشر،
فَأَيَّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ۔ پڑھیے یہ دعا مناجات مقبول میں، مناجات مقبول ہی نہیں پڑھتے ہیں آپ لوگ، اس کا مطلب روزانہ پڑھا کریں مناجات مقبول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دو طرح سے چھپائی جا سکتی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ من بعد ما بینا کآیت الرجم بنات محمد، یہ جزئی کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کتاب کے اندر لوگوں کے لیے یہ بیان کر دی ہے، بینات اور ہدا، التورات نکال کر الکتاب کے اوپر الف لام کے عہد خارجی ہونے کو بیان کیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے۔ یبعدہم نکال کر یلعنہم کے مراد معنی بیان کیے ہیں، شاباش۔ من رحمتہ نکال کر ما منہ البعد کو بیان کیا ہے۔ بعد یا ما منہ اللعنہ دونوں بول سکتے ہیں، آیت کے لفظ کو لے کر بھی کہہ سکتے ہیں یا آگے تفسیری لفظ کو لے کر بھی۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، صرف اللہ نے ہی ان پر لعنت نہیں کی بلکہ ان پر ہر لعنت کرنے والوں نے لعنت کی ہے، ان پر ہر لعنت کرنے والوں نے لعنت کی ہے۔ وہ کون ہیں ہر لعنت کرنے والے؟ الملائکۃ والمؤمنون او کل شیء بالدعاء علیہم باللعنہ، یا تو فرشتوں نے بھی ان پر لعنت کی ہے اور مومنین نے بھی ان پر لعنت کی ہے۔ یعنی وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ کا یا تو مطلب کیا ہے کہ الملائکۃ والمؤمنون کے فرشتوں اور مومنین بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، ان یہودیوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر۔ تو یہ نکال کر الف لام کے اللاعنون پر جو الف لام ہے اس کے عہد خارجی ہونے کو بیان کیا، یا الف لام کے استغراقی ہونے کو بیان کیا، دونوں مرادیں اس کی ہو سکتی ہیں، کیونکہ آگے فرمایا نا کہ او کل شیء بالدعاء علیہم باللعنہ، یا ہر چیز ان کے خلاف لعنت کرتی ہے اور ان کے خلاف بددعا کرتی ہے۔ صرف ملائکہ اور مومنین ہی نہیں بلکہ ہر چیز ان پر لعنت کرتی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ الف لام یا تو عہد خارجی کا ہے، الملائکۃ والمؤمنون مراد ہو، یا او کل شیء مراد ہو تو پھر استغراقی ہوگا۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صاف واضح الفاظ کے اندر فرما دیا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے نرم گوشہ رکھنے کی یا نرمی کی، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر کہ کسی معاملے میں ان کے لیے، یہود کے لیے نرم گوشہ رکھا جائے، کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اور یہی بات اسی وجہ سے اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر شخص اپنے دل سے سوچے کہ آیا اسرائیل کو تسلیم کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آیت پڑھ لیں آپ لوگ سیدھی، اس کے اندر کوئی تفسیر مزید آپ کو کوئی تفسیر نہیں کی جا رہی، صرف آیت ہی کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے سمجھے کہ اللہ تعالی جب ان پر لعنت کی ہے، ہم کیوں لعنتی لوگوں کے لیے نرم گوشہ کیوں رکھیں، وہ بھی ایسے لعنتی لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے اتنی بری باتیں کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی بری باتیں کہتے ہیں، جو ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے ایسے لعنتی لوگوں کے لیے ہم کیوں نرم گوشہ رکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر اولئک لعنہم اللہ ولعنہم اللاعنون بتا کر ہمیں یہی تعلیم بھی دی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے، اور جب نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے، تو ایسے لوگوں کا کے طور طریقے ظاہر کو اپنانا یہ تو ایک عقل مند کو کسی طور مناسب نہیں ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، یہود میں سے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، رجعوا، تابو کے لغوی معنی بیان فرمایا، رجعوا کہہ کر
عن ذالک، یہ ما عنہ التوبہ کو بیان فرمایا، یعنی اس کام سے یعنی جو انہوں نے بینات اور ہدا چھپائی تھی، جو نشانیاں اور علامات اور ہدایت چھپائی تھی، اس سے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کو صحیح کر لیا، درست کر لیا، عَمَلَهُمْ نکال کر مفعول کو بیان فرمایا، وَبَيَّنُوا، اور جو چیز چھپائی تھی اس کو بیان کر دیا، واضح کر دیا، ظاہر کر دیا، مَا كَتَمُوا، یہ مفعول کو بیان فرمایا، مَا كَتَمُوا نکال کر بینو کے مفعول کو، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، اقبل توبتہم، کہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا، یہ مراد معنی بیان فرمایا توبو علیہم کے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، نما کہ اور میں بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں، کس کا؟ بالمؤمنین، یہ متعلق کو بیان فرمایا، یعنی پتہ چلا کہ رجعوا یعنی تابوا، اصلحوا، بینوا، جو صفت بیان فرمائی ہے یہ انہی لوگوں کی صفت ہے کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے، یہود میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے، یہ انہی کی صفت ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بالمؤمنین نکالے، اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اس حال میں جنہوں نے کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ ابھی کافر ہی تھے، یعنی کفر کی حالت میں مرے، حال، فرمایا کہ یہ کفارن جو یہ حال واقع ہو رہا ہے، ترکیب کو بیان فرمایا، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت، ملائکہ فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، ای ہم مستحقو ذالک، یہ مجاز ما یعول کو بیان فرمایا، مجاز ما یعول کو بیان فرمایا۔ کس کی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ کفر کی حالت میں مرے تو ان لوگوں کے لیے، یعنی یہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں، یعنی جو کافر ہیں ابھی اگرچہ مرے نہیں ہیں لیکن جب کفر کی حالت میں جو بھی مرے گا آگے جا کر وہ لعنت ہی کا مستحق ہوگا، یعنی جو کفر کی حالت میں مر گیا تو اب وہ لعنت کا مستحق ٹھہر گیا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس کو کہتے ہیں یعنی مجاز ما یعول کو کہتے ہیں کہ آنے والے کسی واقعے کے اعتبار سے حال میں بات بیان کرنا، کہ ایہم مستحق ذالک، کہ یہ لوگ اس کے مستحق ہیں، یعنی لعنت کے مستحق ہیں، فی الدنیا والآخرہ، یہ محل کو بیان فرمایا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، والناس قیل عام وقیل المؤمنون، یہاں جو فرمایا کہ والناس اجمعین، تو یہاں پر فرماتے کہ الناس سے مراد کون لوگ ہیں؟ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ الناس سے مراد عام انسان ہے، تمام انسان، اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ الناس سے مراد مومنین ہے۔ تو اگر الناس سے مراد یہاں پر مومنین ہو تو اس صورت میں الف لام عہد خارجی کا ہوگا الناس پر، اور اگر الناس سے مراد یہاں پر عام انسان ہو، مومنین خاص مومنین مراد نہ ہو، تو پھر اس صورت میں الف لام استغراقی ہوگا۔ خالدین فیہا، فرمایا کہ اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، ای اللعنت او النار، یعنی لعنت کے اندر یا جہنم کے اندر، لعنت کے اندر یا جہنم کے اندر، یہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا اور اس مرجع کے عموم کو بھی بیان فرمایا، ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا اور اس مرجع کے عموم کو بھی بیان فرمایا۔ المدلول بہا علیہا، کہ
جس کے اوپر لعنت دلالت کر رہی ہے، جس کے اوپر لعنت دلالت کر رہی ہے۔ اصل میں یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آگ کا تو پیچھے ذکر ہی نہیں ہوا، اوِن نار جو فرمایا ہے تو آگ کا تو پیچھے ذکر ہی نہیں ہوا، تو پھر یہاں پر خالدین فیہا کے مرجع، ضمیر کے مرجع کے اندر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے النار جو نکالا ہے وہ مراد یہاں کیسے ہے؟ اللعنہ کے ساتھ النار نکالا تو یہ وہ کیسے مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ لعنت کے ضمن میں آگ کا تذکرہ آ گیا، المدلول بہا علیہا، کہ لعنت اس آگ پر دلالت، جہنم پر دلالت کر رہی ہے، جو لعنت کے مستحق ٹھہرے وہ جہنمی ہے، لعنت کے مستحق وہی ٹھہریں گے جو جہنمی۔ ظاہر سی بات ہے جو کفر کی حالت میں مرے گا وہ جہنمی ہے۔ تو لعنت کا ذکر آیا تو لعنت کے ضمن میں آگ کا ذکر آ گیا، یہ جواب دیا ہے اس کا، المدلول بہا علیہ۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہرگز ہلکا نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا ان سے ہرگز عذاب، طرفت عین، طرفت عین یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی ان سے عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ یہ مقدار کو بیان فرمایا، کیا ٹھیک ہے؟ یہ مقدار کا بیان ہے، لا یخفف عنہم العذاب مقدار کا بیان ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی کم نہیں ہوگا، تو یہ ادنا مقدار کو بیان فرمایا۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، یمہلون، یمہلون نکال کر ینظرون کے لغوی معنی کو بیان فرمایا، لتوبت او معذرت، لتوبت او معذرت، فرمایا کہ مہلت نہیں دی جائے گی، مطلب کیا، کس چیز کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی؟ کیونکہ اب تو دوبارہ دنیا میں تو نہیں جانا دوبارہ مرنے کے بعد، تو فرمایا اس کی علت بیان فرما رہے ہیں، یعنی ینظرون مہلت کس وجہ سے، توبہ کی مہلت یا پھر معذرت کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ نئے نسخوں کے اندر او لمعذرت لکھا ہے، لیکن پرانے نسخوں میں او معذرت ہے، بات وہی ہے، لام تعلیلیہ اس پر بھی داخل ہے اور او کے ذریعے سے اس پر بھی داخل ہے، لیکن اصل نسخے میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ علت کو بیان فرمایا، وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا صِفْ لَنَا رَبَّكَ، اور فرمایا کہ جب ان لوگوں نے، کفار نے یہ کہا کہ اپنے رب کی ذرا صفات ہمیں بیان کرے، اپنے رب کی صفات ذرا ہمیں بیان کرے، یہ شان نزول کو بیان فرمایا وَنَزَلَ سے، وَإِلَٰهُكُمْ، اور فرمایا کہ اور تمہارا رب، تمہارا الہ، المستحق للعبادت منکم، یہاں پر المستحق للعبادت منکم، یہاں پر اصل میں ایک اعتراض، سوال پیدا ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ الہکم اور پھر آگے الہ واحد، مبتدا کا خبر پر حمل ہوتا ہے، مبتدا کا خبر پر حمل ہوتا ہے، اور حمل کے لیے مغایرت ضروری ہے، حمل کے لیے مغایرت ضروری ہے، جبکہ یہاں پر الہ اور الہ دونوں ایک ہی ہیں، یعنی مبتدا اور خبر دونوں میں جو الہ ہے یہ تو ایک ہی ہے، تو یہاں پر مغایرت تو نہیں ہو رہی۔ تو سوال یہ ہے کہ مبتدا کا خبر پر حمل ہوتا ہے، مبتدا کا خبر پر حمل ہوتا ہے،
اور حمل کے لیے مغایرت ضروری ہے، یعنی مبتدا خبر کا غیر ہونا ضروری ہے۔ اگر مبتدا اور خبر ایک ہی چیز ہوں گے تو ایک کا دوسرے پر حمل کیسے ہوگا؟ وہ تو ایک ہی چیز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مبتدا کا خبر پر حمل ہوتا ہے، حمل کے لیے مغایرت ضروری ہے، جبکہ یہاں تو الہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہاں پر یعنی پہلے جو الہ حکم ہے اس سے مراد مستحق عبادت ہے، اور آگے جو الہ آ رہا ہے اس سے معبود مراد ہے۔ یہاں پر اس الہ سے مراد مستحق عبادت ہے، اور آگے جو الہ آ رہا ہے اس سے مراد معبود ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ المستحق للعبادت منکم، یہ اس کا جواب دیا۔ الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، لا نظیر لہ لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ اس میں معتزلہ کی، کرامیہ کی، مرجیہ کی، تمام گمراہ فرقوں کی اس کے اندر، اور ہمارے دور حاضر کے جو بدعتی ہیں ان سب کی اس کے اندر، حتیٰ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے صفات سونپتے ہیں ان کی بھی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں ثابت کرتے ہیں جو مخلوق کے لیے ثابت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ پاؤں وغیرہ اس طرح کے اعضاء ثابت کرتے ہیں، ان سب کی اس کے اندر لا نظیر لہ لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں سب کی تردید کر دی، اہل سنت والجماعت کے مسلک کو واضح کر کے بیان فرما دیا دو لفظوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے الہ سوائے اس کے، ہوا الرحمن الرحیم۔ دوبارہ جو ہوا نکالا ہے یہ مبتدا محذوف ہے، الرحمن الرحیم آگے خبر آ رہی ہے تو یہ مبتدا محذوف کو نکالا، ہوا الرحمن الرحیم۔ آگے بات سمجھ میں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ بناتے ہیں غیرہ، اچھا ان فی خلق، وطلبوا آیۃ علی ذلک فنزلت، اس پر کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، صرف وہی ایک ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی اور ہر چیز کی خالق ہے۔ اس پر انہوں نے کوئی نشانی طلب کی تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، کوئی دلیل طلب کی انہوں نے، اس پر شان نزول کو بیان کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، وما فیہما نکال کر مجاز مرسل کو بیان کیا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، یعنی تمام مخلوق کا احاطہ مقصود ہے۔ من العجائب، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے، جو کچھ عجائبات ہیں ان کے اندر۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں، دن اور رات کے مختلف ہونے میں، اختلاف میں۔ بالذہاب والمجیء، اختلاف لیل و نہار کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے بالذہاب والمجیء، دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، یعنی آنا جانا۔ ایک تو اختلاف اللیل والنہار کی یہ صورت ہے، اور دوسری صورت اختلاف اللیل والنہار کی کیا ہے؟ والزیادۃ والنقصان، کبھی دن بڑے رات چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور کبھی دن چھوٹے رات بڑے ہو جاتے ہیں،
جیسے ہمارے یہاں پر موسم سرما سردی کے موسم میں راتیں لمبی بڑی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور گرمیوں میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو یہ تصویر بیان فرمائی اختلاف اللیل والنہار کی، اور اس کے عموم کو بھی بیان فرمائے۔ دو صورتیں، ایک آنا جانا اور ایک کمی زیادتی، یہ دونوں صورتیں اختلاف اللیل والنہار کی ہیں۔ والفلک اور کشتیاں، السفن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے الفلک کے لغوی معنی بیان فرمائے، الفلک کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ اور السفن نکال کر یہ بھی بیان فرمایا کہ فلک کے لغوی معنی کشتیاں ہے، اور یہ لفظ مفرد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے، یہ لفظ جو ہے مفرد اور جمع دونوں کے لیے، جی لفظ فلک علی وزن قفل، فلکن علی وزن قفل ہوگا تو قفل کہتے ہیں تالے کو، تالا مفرد ہے، تو فلک جب علی وزن قفل آئے گا اسی طرح ہوگا بالکل، تو اس سے ایک کشتی مراد ہوگی، یعنی وہاں پر وہ مفرد مراد ہوگا۔ اور یہی فلک جب علی وزن اسدن ہوگا، اسدن اسدن کی جمع ہے، اور اسدن مانے کئی سارے شیر، تو جب یہ اسدن کے وزن پر ہوگا یہ لفظ فلکن، تو اس وقت یہ جمع ہوگا، اس سے پھر کئی ساری کشتیاں مراد ہوں گی۔ یہاں پر بھی یہ جمع کے لیے آیا اسدن کے وزن پر۔ تو السفن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو لغوی معنی بیان فرمائے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ لفظ مفرد جمع دونوں کے لیے آتا ہے۔ التی تجری فی البحر، وہ کشتیاں جو کہ سمندر کے اندر دریا میں چلتی ہیں، ولا ترسب موقرۃ، ولا ترسب اور ڈوبتی نہیں ہے، ڈگمگاتی نہیں ہے، اور ڈوبتی ڈگمگاتی نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ ترسب مطلب یہ کہ نیچے کی طرف نہیں جاتی سمندر میں، تو نیچے کی طرف کب جائے گی؟ جب ڈوبے گی جب ہی جائے گی نا نیچے کی طرف۔ موقرتن یہ تکمیل کو بیان فرمایا، یعنی بوجھ کی وجہ سے ڈوبتی نہیں ہے۔ موقرتن یہ تکمیل ہے، ولا ترسب اقتضاء النص کو بیان فرمایا۔ یہ حاشیے کے اندر بھی دیکھیں، ولا ترسب بضم بین ای بما لا تنهبط الى اسفل حال كونها موقرة بالقاف ای مثقلة بالمتاع مع ان الثقل يقتضي الرسوب ای النزول الى اسفل۔ تو ولا ترسب یعنی صرف یعنی اقتضاء النص کا تقاضا تو یہی ہے کہ، اور جو بات بیان کی جا رہی ہے یہاں پر کہ اور کشتیاں جو کہ سمندر میں چلتی ہیں مگر ڈوبتی نہیں ہیں، ان کو کس نے تھاما ہوا ہے ان کو؟ موقرتن، ظاہر سی بات ہے ڈوبتی کشتی کس وجہ سے؟ بوجھ کی وجہ سے ڈوبتی ہے، بغیر بوجھ کے تو کشتی نہیں ڈوبتی، کوئی وزن بوجھ ہوتا ہے جب ہی ڈوبتی۔ بما ينفع الناس، کہ جو جس سے لوگوں کو فائدہ، لوگ جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی لوگوں کو جو فائدہ دیتی ہیں کشتیاں، من التجارات والحمل، تجارت کا فائدہ بھی، اسی طرح بار برداری کا فائدہ بھی دیتی ہیں۔ من التجارات والحمل بما ينفع، جو ما مبہمہ ہے اس کا بیان ہے۔
وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے نازل کیا پانی، مطرد، مطرد نکال کر مائن کے مجازی معنی بیان فرمائے۔ مائن کے حقیقی معنی تو مائن کے پانی ہے، یہاں پر مراد بارش مراد ہے یہاں پر۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو زندہ کیا، بالنباتی، احیاء ارض کی تصویر بیان فرمائی، یعنی اس میں پودے وغیرہ اگائے، نباتات اگائے، فصل۔ بعد موتہا، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، یبسیہا نکال کر، یعنی خشک ہو جانے کے بعد، یبسیہا نکال کر موتہا کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ وبث، اور پھیلا دیے، فرق ونشر، فرق ونشر، یہ نکال کر بث کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ فرق ونشر نکال کر بث کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ بھی نکال کر جو ہے اس بات کو بیان فرمایا کہ اس کا عطف بھی احیاء پر ہے، اس کا عطف بھی احیاء کے اوپر ہے۔ فیہا من کل دابہ، اور کس چیز کو پھیلا دیا اس زمین میں؟ ہر جاندار کو اس میں پھیلا دیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی بارش نازل کی، اور پھر زمین کو زندہ کیا، زمین کو زندہ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے جاندار کو اس میں پھیلا دیا، اس کا کیا مطلب؟ یعنی کیا جہاں جو زمین مردہ ہو، بنجر زمین جس لے لیں، بنجر زمین ہوتی ہے، یہ جو ایسی زمین جو کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہوتی، تو کیا وہاں پر لوگ رہتے نہیں ہیں کیا؟ آپ لوگ یہاں پر جہاں مثال کے طور پہ شہر میں جہاں رہتے ہیں وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، لیکن رہ تو رہے نا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر بنجر زمین ہو تو کیا وہاں پر لوگ رہتے نہیں ہیں کیا؟ اور آج کل تو اللہ تعالیٰ نے نظام بھی ایسا ہے کہ ایسا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی اتنی سہولتیں دی ہوئی ہیں کہ کہیں بھی ہو، کہیں کی چیز کہیں دنیا کے اس کونے کی چیز اس کونے تک پہنچ جاتی ہے آرام سے، بلکہ اب تو اور زیادہ آسانی ہو گئی ہے، آن لائن سسٹم جو چل رہا ہے منگوانے کا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رہتے تو بنجر زمین ہو وہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زندہ ہو، یا اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندہ کیا اور پھر جانداروں کو پھیلا دیا؟ فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں زمین مردہ ہوتی ہے، مفسر رحمۃ اللہ علیہ یہی جواب دیتے ہیں آگے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ جو زمین بنجر ہوتی ہے وہاں لوگ رہتے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے لِأَنَّهُمْ يَنْمُونَ بِالْخِصْبِ الْكَائِنِ عَنْهُمْ، لوگوں کو پھیلا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جب زمین قابل کاشت ہو جاتی ہے اور اس کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر لوگوں کی بھی ضرورت کی چیزیں، ہر جاندار کی ضرورت کی چیزیں اللہ تبارک و تعالی اس میں پیدا فرما دیتے ہیں، تو ہر کوئی اپنی چیز کی تلاش میں چل پڑتا ہے۔ لِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ ینمونا، یہ لوگ پرورش پاتے ہیں، بالخصب، اس نباتات سے، اس تر و تازگی، اس پیداوار سے، الکائن عنہ، جو اس پانی برسنے کی وجہ سے زندہ ہوئی زمین میں پیدا ہوتی ہے، جو اس پانی برسنے کی وجہ سے زندہ ہوئی زمین میں پیدا ہوتی ہے۔ اب جب یہ زمین قابل کاشت ہو گئی ہے تو اب لوگ کاشتکاری کے لیے بھی ادھر جائیں گے، اور دوسرے جاندار جو ہے وہ کاشتکاری کر کے اپنا رزق بھی وہاں سے تلاش کریں گے، اور اپنے جانوروں کا اور دوسرے غیر پالتو جانوروں کا بھی رزق وہاں سے مل جائے گا، حشرات الارض کا بھی رزق وہاں سے، پھر سب کا رزق وہاں سے مل جائے گا۔ یہ مراد ہے، یہ جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ۔ جی
جواب صحیح سمجھ میں نہیں آیا؟ سوال آگے سمجھ میں؟ جواب یہ ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ جو زمین مردہ ہوتی بنجر ہوتی ہے اس زمین میں رہائش، اس زمین میں لوگ یا جاندار رہتے نہیں ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب اب یہ زمین زندہ ہو گئی، مطلب یہ کہ قابل کاشت ہو گئی ہے، تو اب یہاں پر اب اس زمین میں جو پیداوار ہونے والی ہے اس پیداوار سے جو مخلوق پرورش پاتی ہے وہ مخلوق چل پڑتی ہے اس زمین کی طرف۔ مثال کے طور پہ انسان ہے، انسان اس زمین میں چلے گا کہ چلو یہ قابل کاشت زمین ہے، اس کے اندر غلہ وغیرہ لگاتے ہیں، اس کے اندر درخت لگاتے ہیں، پھل فروٹ لگاتے ہیں، اس کے اندر وہ کاشتکاری کرنے کے لیے آئے گا، وہاں پر آ گیا۔ باقی جو جاندار ہے، کوئی پتے کھانے والا ہے، اس کا بھی وہاں پر جو ہے رزق ہے، کوئی دانے کھانے والا ہے تو اس کا بھی ایسی زمین میں رزق ہے۔ ہر کسی کا رزق جب پیداوار ہو گئی تو ہر کسی کا رزق وہاں پر مل گیا، تو ہر کوئی اپنے رزق کے لیے وہاں پر چل پڑتا ہے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جواب دیا، لِأَنَّهُمْ يَنْمُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ پرورش پاتے ہیں بالخصب، اس پیداوار سے، الکائن عنہ، جو وہاں پر ہونے والی ہے اس زمین میں سے۔ آگے سمجھ میں؟ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، تقلیبہا نکال کر تصریف کے مراد معنی بیان، تصریف الریاح کے مراد معنی بیان فرمائے، یعنی ہوائیں چلتی ہیں کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ جیسے ہم بھی یہاں پر کہتے ہیں کہ بھئی جب زیادہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کوئٹہ کی ہوا چل رہی ہے، تو اس طرح ہواؤں کے اپنے رخ ہوتے ہیں، رخ بدلتی ہیں، کبھی ادھر سے ادھر تو کبھی جنوبا و شمالا حارتا و باردتا۔ یہ تصویر بیان فرمائی تصریف الریاح کی، صورت کو بیان فرمایا کہ جنوب سے شمال کی طرف چلتی ہے، کبھی گرم ہوا چلتی ہے تو کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، یہ تصریف الریاح کی تصویر کو بیان فرمایا۔ والسحاب الغیم، والسحاب الغیم یعنی اور بادلوں کے، الغیم نکال کر السحابی کے معنی بیان فرمائے، المسخری جو کہ مقرر کیے گئے ہیں، المذللی یہ مسخری کے معنی بیان کیے ہیں، یعنی جو کہ تابع کیے گئے ہیں، بِأَمْرِ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے تابع کیے گئے ہیں۔ اس کا سبب بیان فرمایا المذللی یعنی المسخری کا سبب کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، مسخر ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہاں پر لفظ تعالی کا اضافہ ہے اس نسخے کے اندر، تو اگرچہ یہ اضافہ غلط نہیں ہے لیکن بہرحال اصل کتاب کے مقابلے میں اضافہ ہے، یہ اصل نسخے کے اندر یہ اضافہ نہیں ہے۔ یسیر الی حیث شاء، المسخری کی تصویر بیان فرماتے ہیں، صورت بیان فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی، حیث شاء اللہ، جہاں اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں بادل وہاں جاتے ہیں۔ مسخری جبھی ہوگی نا کہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہیں بادل جائیں گے۔ بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، بلا علاقۃ بغیر کسی تعلق، یعنی ان کا نہ آسمان سے تعلق نہ زمین سے تعلق، لیکن ان دونوں کے درمیان میں یہ چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے۔ بلا علاقۃ یہ متعلق کو بیان فرمایا بین السماء والارض کے۔ لآیات،
یہ دلالت یعنی نشانیاں ہے، دلائل ہے، دالات نشانی ہے، علامت ہے، دالات نکال کر لآیات کے معنی بیان فرمائے، علی وحدانیتہ تعالی ما علیہ الآیت کو بیان فرمایا، کس چیز کی نشانی اور دلالت نشانی ہے، یہ علامت ہے، اوپر سے جو بیان فرمائے ان فی خلق السماوات سے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر یعنی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر نشانی علامتیں ہیں یہ۔ ورنہ اور کون ہے دنیا کے اندر ایسا جو اس کو ہی لے لے مثال کے طور پہ والفلک التی تجری فی البحر ولا ترسب موقرۃ، اسی کو لے لے کہ اب یہ کشتیاں جو ہیں، انہوں نے ایک ٹائٹینک بنایا تھا، امریکہ والوں نے بنایا تھا، بہرحال غالباً یہ روس نے، تو ٹائٹینک بنایا تھا انہوں نے، ایک جہاز، ایک ایسا بحری بیڑا بنایا تھا ٹائٹینک کے نام سے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ یعنی ایسا اتنا زبردست ہم نے بنایا، اس کے اوپر بیک وقت 200 جنگی جہاز اس کے اوپر موجود ہوتے تھے بیک وقت۔ تو انہوں نے بنایا اور تھا بحری بیڑا، انہوں نے کہا نعوذ باللہ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں ڈبا سکتا، تباہ کر سکتا۔ تو اس کے بعد جب وہ پہلی مرتبہ سمندر کے اندر آیا، ایسا ڈوبا کہ اس کے پرزے تک نہیں ملے، ایسا ڈوبا کہ اس کے پرزے تک نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا ذات، تم اس کے ڈوبنا تو چلو، تم اس کے پرزے بھی ڈھونڈ کے دکھا دو۔ یہ سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہے کہ ٹائٹینک کا کیا حشر ہوا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں چلا گیا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہے تو وہ بھی اللہ کی مخلوق نا، بھلے دریا کے بیچ میں مخلوق ہو، کوئی بھی لے گیا ہو، لیکن ہے تو ایسی مخلوق نا۔ تم تو کہہ رہے تھے اللہ تو دور کی بات، تمہاری اپنی زبانی یہ بات ہے کہ خالق تو اور اونچی ذات ہے، اس کو تو مخلوق ہی ہڑپ کر گئی۔ مان تو پھر بھی اللہ کی مخلوق کو رہے ہو نا، سیدھا سیدھا مان لو کہ اللہ تعالیٰ نے، اور ایسی مخلوق اگر ہوتی ہے دریا کے بیچ میں، اگر ہوتی ہے تو یہ اور بھی تو جہاز کشتیاں چلتی ہیں، ان کو کیوں نہیں ہڑپ کرتی؟ ارے بات سمجھ میں؟ یہ تو اپنی خجالت، شرمندگی، ذلت اور رسوائی چھپانے کے لیے، اور بے وقوف اتنے ہیں کہ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، اپنی خجالت اور شرمندگی چھپانے کے لیے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، کہیں کیا تو یا تو ہم یہ بول رہے تھے خالق کے بارے میں، کہہ رہے تھے کہ وہ بھی اس کو نہیں تباہ کر سکتا، اور یا اس کی مخلوق نے اس کو تباہ کر دیا۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا کر کے دکھایا اس جہاز کے ساتھ کہ تباہ شدہ چیز کے باقیات کی تو زیارت ہو جاتی ہے نا، تو اس کی زیارت بھی نہیں ہوگی۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے۔ کتنے بڑے بڑے آپ دیکھیں، یہ جو پانی کے جہاز ہوتے ہیں، بحری جہاز، یہ جو بحری جہاز ہوتے ہیں، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، جن میں سے 2 حصے پانی کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، ایک حصہ اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمیں پورے پلازا کے جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں جہاز۔ اور پھر آبدوز جو ہوتی ہے وہ تو پوری پانی کے اندر ڈوب کر چلتی ہے، اس کا تو صرف ایک جھنڈا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے۔ پھر اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ تو مشین کے ذریعے سے چل رہی ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے نا، جس کو عادت ہوتی ہے سوال کرنے کی، وہ یہ سوال کر سکتا ہے، جس کو ہر چیز میں چیمی گوئیاں نکالنے کی عادت ہوتی ہے، وہ یہ کر سکتا ہے کہ یہ تو مشین کے ذریعے سے چل رہی ہے۔ تو مشین چل رہی ہے جب تک تو چل رہی ہے، تو ٹائٹینک کے اندر بھی تو مشین چل رہی تھی، وہ کیوں ڈوب گیا پہلی مرتبہ میں؟ کیوں؟ اور ایسا خطرناک ذلیل یعنی رسوا کر کے ڈوبا۔ تو
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے لقوم یعقلون، عقل رکھنے والے یعنی تدبر کرنے والے لوگوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر۔ یتدبرون، یعقلون کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بناتے ہیں غیری نکال کر دون کے معنی میں سے ایک معنی کی تعیین کر دی، تعیین احد المعانی، اندادن، بتوں کو اللہ کے علاوہ اپنا جو ہے کارساز بناتے ہیں، اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ اصنامن نکال کر اندادن کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ یحبونہم، کہ وہ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ، بالتعظیم والخضوع، محبت یعنی ان بتوں کے ساتھ اسی طرح کی محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی تصویر بیان فرمائی ہے، یعنی ان کی تعظیم بھی اسی طرح کرتے ہیں اور ان کے سامنے اسی انداز سے خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ای کحبہم لہو، کحب اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کحب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہی مشرکین اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کحب اللہ کا مطلب ہے کہ جس طرح مومنین اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس میں راجح قول کو متعین کیا، بیان و ارجح الاقوال، کحبہم لہو کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، بیان و ارجح الاقوال، یعنی جس طرح یہی لوگ جو شرک کر رہے ہیں یہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح، یعنی ان کی محبت یہاں پر مراد ہے، کیونکہ آگے مومنین کی تو محبت کا آگے تذکرہ آ گیا، مومنین کی محبت کا تو آگے تذکرہ آ گیا ہے، اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ کہ جو کہ ایمان لانے والے ہیں یعنی مومنین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ سخت محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اس میں تفضیل کا صیغہ یہاں پر لائے گئے، لیکن یہاں پر جس فعل سے، جس باب سے یہ فعل آیا ہے اس سے اس میں تفضیل کا صیغہ لایا، وہ ثلاثی مجرد نہیں ہے۔ اگر ثلاثی، کیونکہ اس میں تفضیل کا صیغہ ایک ہی ہے افعلو، اس کا وزن ایک ہی ہوتا ہے افعلو، بس اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ثلاثی مجرد جو کہ لون اور عیب کو بیان کرنے کے لیے نہ آ رہا ہو تو اس ایسے ثلاثی مجرد سے جب اس میں تفضیل کا صیغہ بنائیں گے تو اسی فعل کو لفظ افعلو کے وزن پر لائیں گے، جیسے افضلو۔ لیکن اگر ثلاثی مجرد تو ہو، لون یا عیب کو بیان کرنے کے لیے لا رہے ہوں، یا ثلاثی مزید فی ہو، رباعی مجرد رباعی مزید فی ہو، ان سے اگر اس میں تفضیل کا صیغہ بنانا مقصود ہو تو اس صورت کے اندر پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس فعل، جس فعل کی اس میں تفضیل بنانا مقصود ہے، اس فعل سے پہلے لفظ شدت، لفظ کثرت، لفظ مبالغہ، لفظ قباحت، اس طرح کے الفاظ کو جو کہ اس فعل کے مناسب ہو، اس طرح کے الفاظ کو لائیں گے افعلو کے وزن پر، اس میں تفضیل کے وزن پر، اور جس کی تفضیل لانا مقصود تھا اس کو مصدر منصوب بنا کر اس کے بعد ذکر کر دیں گے بطور تمییز کے۔ اب یہاں پر بھی یہی ہے آیت کے اندر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو حب یحب یہ باب کون سے باب سے ہے؟ باب تفعیل سے ہے یہ، تو اس وجہ سے چونکہ ثلاثی مجرد سے نہیں ہے،
اس لیے اس کا جب ہم نے اس میں تفصیل بنانی مقصود ہوئی تو حب کے مناسب لفظ شدت ہے، تو شدت، لفظ شدت کو ہم لیا افعال کے وزن پر، یہ وہ آ گیا اشد۔ حبن کو ہم نے مصدر منصوب بنا کر بطور تمییز کے آگے ذکر کر دیا، ہم نے نہیں، آیت کے اندر، قرآن کریم کی آیت میں من حبہم للانداد، یہ مفضل علیہ کو بیان فرمایا، یعنی جیسا وہ اپنے اپنے بتوں سے محبت کرتے اس سے زیادہ، اس کے مقابلے میں مومنین اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زیادہ شدید محبت کرتے ہیں، یہ مفضل علیہ کو بیان فرمایا، یعنی مومنین کی، یعنی اس میں تفضیل جو بیان کیا ہے، تو اس میں تفضیل کا بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ہدایت النحو کے اندر، کہ معنی کی زیادتی کو بیان کیا جاتا ہے، جس کے مقابلے میں زیادتی بیان کی جا رہی ہے وہ مفضل علیہ کہلاتا ہے، اور جس کے معنی کی زیادتی بیان کی جا رہی ہے وہ مفضل کہلاتا ہے، یا مفضل بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پر اشد حبا للہ، للہ جو ہو گیا یہ مفضل ہو گیا، تو من حبہم للاندادی یہ مفضل علیہ ہو گیا، الانداد جو ہے یہ مفضل علیہ ہو گیا۔ لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما والكفار يعدلون في الشدة إلى الله، ہوا اس لیے کیوں مومنین اللہ تبارک و تعالی، یعنی مومنین کی جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے وہ ان کی محبت کے مقابلے میں زیادہ شدید کیوں ہے؟ اس لیے کہ لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما، اس لیے کہ وہ لوگ مومنین جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے کسی بھی حال میں اللہ تعالی سے جدا نہیں ہوتے، یا یوں کہتے مومنین کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالی سے روگردانی نہیں کرتے، بے پرواہ نہیں ہوتے، غافل نہیں ہوتے، رخ نہیں موڑتے مومن، اس لیے کہ مومنین اللہ تبارک و تعالی سے کبھی بھی، یوں سمجھ لے یا یوں کہہ لے دوسرے الفاظ میں، کبھی بھی مومنین اللہ تعالی سے مستغنی ہو کر کسی اور کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ اللہ سے بڑی ذات کوئی ہوگی تو جائے گے نا۔ جبکہ کفار کی حالت کیا ہے؟ یعدلون فی الشدۃ الی اللہ، وہ عدول کر بیٹھتے ہیں جب ان کے اوپر سختیاں پریشانیاں آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی ان سے عدول کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں، اپنے معبودوں کو، جن کو جھوٹے معبودوں کو جن کو وہ پکارتے تھے، بتوں کو، ان کو چھوڑ کر، ان کو لات مار کے وہ اللہ کی طرف اس وقت شدت میں اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے مومنین کی اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ شدید ہوئی، کس وجہ سے؟ وہ تو کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ سے نہیں بھاگتے، عدول نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے دلیل کو بیان فرمایا، علت اور دلیل کو بیان فرمایا، یہ جو مفضل علیہ بیان کیا نا اس کی، یہ جو الذین آمنوا اشد حبا للہ، اس تفضیل اور مفضل علیہ کی دلیل بیان کی ہے۔ ولو ترا، مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے مد نظر جو قرات ہے وہ ہے ولو ترا، اگرچہ نئے نسخوں کے اندر یرا لکھا ہے مگر پرانے جو نسخے ان میں ترا ہے تو اس کو ترا کر دیا جائے۔ ولو ترا تبصر، ولو ترا تبصر، اور اگر تم دیکھو، تبصر نکال کر ترا کے معنی بیان فرمائے، تبصر نکال کر کہ ترا جو ہے یہاں پر بمعنی رؤیت ہے، اور یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے، کیونکہ افعال قلوب جو میں سے ہوتا تو اس کے لیے آگے دو مفعول ضروری ہوتے کم سے کم، مگر یہاں پر آگے دو مفعول نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے۔ یا محمد ترا کی صورت میں مخاطب کی تعین کر دی کہ اور جب آپ دیکھیں گے
الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. ظلم سے کون سا ظلم مراد ہے؟ ظلم اعظم مراد ہے. باتخاذ الانداد، باتخاذ الانداد نکال کر تصویر ظلم بیان کر دی، تصویر ظلم بیان کر دی، اور یہ بتا دیا کہ یہاں پر ظلم سے ظلم اعظم مراد ہے. اذ یرون کہ جب وہ لوگ دیکھتے ہیں بالبناء للفاعل والمفعول، یہ یرون اس کو پڑھا گیا ہے بربناء فاعل اور مفعول دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے. یہ قرات کو بیان فرمایا. یبصرون یعنی جب یہ لوگ دیکھیں گے. اگر ترا پڑھے تو اس صورت کے مطابق ہے وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، جب وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے. یہاں مطلب کیا ہوگا کہ اور جب آپ ان ظالمین کو دیکھیں گے اس وقت کہ جب وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے. اور اگر اس کو وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم جو عام قرات پڑھتے ہیں، ہم جو قرات امام حفص کی روایت پڑھتے ہیں، روایت پر ہم پڑھتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جب وہ ظالمین لوگ دیکھیں گے اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جب عذاب انہیں دیکھے گا، جب عذاب انہیں دیکھے گا. بالبناء للفاعل والمفعول، اس اعتبار سے یہ دونوں قرات کا بیان ہے. یبصرون یہ اس کے معنی بیان فرمایا. یرون کے العذاب عذاب کو دیکھیں گے. لرأیت امرا عظیما، لرأیت امرا عظیما، تو اس صورت کے اندر آپ ایک بہت بڑی بات دیکھیں گے، ایک بہت بڑا معاملہ دیکھیں گے. یہ جو اوپر لو ذکر ہوا ہے نا وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا والی صورت میں، تو اس لو کا یہ جواب ہے، لو کا کہ اے محمد جب آپ ان ظالمین کو دیکھیں گے اس وقت جب یہ لوگ ظالمین عذاب کو دیکھیں گے تو آپ ایک بہت بڑی بات دیکھیں گے. اس وقت ان کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، کیا ہو رہا ہوگا، وہ آپ دیکھیں گے. تو یہ لو کا جواب ہے لرأیت امرا عظیما. وَإِذْ بِمَعْنَى إِذَا، یہ بلاغت کا بیان ہے کہ اذ یہاں پر اذا کے معنی میں ہے. ان ای لأن، لأن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ لفظ ان سے پہلے حرف جر مقدر ہے اور یہ قیاسی ہے. ان سے پہلے حرف جر مقدر ہے اور یہ قیاسی ہے. قیاسی مطلب کہ یہاں پر لام حرف جر آنا ہے. قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں پہ لام حرف جر آئے کہ کیا دیکھیں گے، وہ کیا بڑی بات ہوگی جو دیکھیں گے. لأن القوة للہ جميعا، وہ بڑی بات یہ ہوگی کہ ساری کی ساری طاقت اللہ کے لیے. تو یہاں پر حرف جر لام قیاسی اعتبار سے قیاس کا تقاضا یہ کہ یہاں پہ حرف جر لام جو ہے یہاں پر ہو. بہرحال اس کو مقدر نکالا مفسر رحمۃ اللہ اس بات کو بیان فرمایا. القوت القدرت یعنی قدرت، والغلبۃ اور غلبہ، یہ القوت کے مراد معنی بیان فرمایا. للہ جمیعا، سب کا سب اللہ کے لیے، یعنی ساری کی ساری قوت اور قدرت اللہ ہی کے لیے ہے. حال جمیعا، یہ حال واقع ہو رہا ہے، ترکیب کو بیان فرمایا. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب والے ہیں، سخت عذاب دینے والے. وفی قراءت یرا،
اوپر ترا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قرات کے اندر فرمایا کہ یرا پڑھا گیا ہے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، یہ قرات کا بیان ہے۔ والفاعل ضمیر السامع، اس کو یرا کرنا ہے، اور جہاں ترا لکھا جہاں انہوں نے یرا کر دیا اس نئے نسخوں میں اس کو ترا کر دینا۔ والفاعل ضمیر السامع، اور فرمایا کہ پھر اس صورت میں فاعل کیا ہوگا، تو فرمایا سامع کی جو ضمیر ہے وہ فاعل واقع ہوگی۔ وقیل الذین ظلموا فہی بمعنی یعلم، فرمایا کہ الذین ظلموا یہ جو ہے یعلم کے معنی میں ہے۔ وَأَنَّ وَمَا بَعْدَهَا سَدَّتْ مَسَدَّ الْمَفْعُولَيْن، اس صورت کے اندر اب اس کو اگر جب ایک دوسری قرات کے اندر جب اس کو یرا پڑھا جائے گا تو اس صورت کے اندر یہ افعال قلوب میں سے ہوگا، تو پھر اس کے لیے دو مفعول ضروری ہوں گے، تو فرمایا کہ فاعل جو ہوگی وہ سامع کی ضمیر ہوگی۔ اچھا، بعض حضرات نے فرمایا کہ الذین ظلموا یہ اس کو یعلم کے معنی میں کیا گیا، الذین ظلموا کو یعلم کے معنی میں کیا گیا، اور پھر ان القوۃ للہ جمیعا، یعنی انا اور اس کے ما بعد جو کچھ عبارت آئی ہے وہ سدت مسد المفعولین، یہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہو گئی۔ اس اعتبار سے اس کو جو ہے انہوں نے اگر اس کو افعال قلوب میں سے شمار کیا جائے تو اس صورت کے اندر پھر اس طرح دو مفعولوں کے برابر آگے والے عبارت دو مفعولوں کے قائم مقام ہو جائے گی۔ وجواب لو محذوف، اس صورت کے اندر لو کا جواب محذوف ہوگا۔ والمعنی لو علموا فی الدنیا شدت عذاب اللہ، اور حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ اچھا، یہاں سے والفاعل ضمیر السامع سے ترکیب کو بیان فرمایا، اب والمعنی سے حاصل معنی کو بیان فرماتے ہیں کہ اور اگر یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے، یہ لوگ جان لیتے ہیں، اور یہ کہ ان القدرۃ للہ وحدہ، اور یہ بھی ان کو معلوم ہو جاتا کہ قدرت اور غلبہ اصل حقیقت میں صرف تنہا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وقت معاینتہم لہ، یعنی جب اس کو یہ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ بات ان کو اس وقت معلوم ہو جاتی، وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت کا دن ہے جب یہ لوگ، ان کو معائنہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ان کو اس کا نظارہ ہوگا۔ لما، یہ لما ہے، اس کو تشدید کو کاٹ دے، لَمَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَندَادًا، تو پھر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔